قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی جو ہماری حدیث آئی وہ ایمان کے نیت کے اوپر آئی۔ نیت کے بعد جو ہم حدیث لے کر آئے وہ طالب علم کی فضیلت پر لے کر آئے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات کہی تھی، جس ترتیب کے ساتھ الحمدللہ میں نے یہ 40 حدیثیں جمع کی ہیں، یہ اپنی نوعیت کے ایک منفرد کام ہے کہ جو آپ کو اس میں ہر باب سے انشاءاللہ حدیث ملے گی۔ پھر طالب علم کے بعد 40 احادیث کی فضیلت کے اوپر حدیث لے کر آئے، پھر ایمان کے حوالے سے اب آقا علیہ السلام اور ایمان کامل کے حوالے سے کہ ایمان کامل کس کا ہوتا ہے، ایمان مکمل کس کا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کے ساتھ، احادیث میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جتنا ادب ہو، جتنا احترام ہو، اتنا کم ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ اس کو پڑھیں، سنیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حدیث کے صدقے ہماری زندگیوں میں رونقیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں احبا اس کے نزدیک محبوب، کس سے؟ من والدہ اس کے والدین سے، وولدہ اس کے اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں محبوب، اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور کل مخلوق سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی حضور سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن ماں باپ آڑے آ جائیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اولاد کی محبت میں گرفتار ہو، ایسا نہیں ہے کہ جو حضور سے محبت کر رہا ہو وہ ماں باپ سے نہیں کر سکتا، نہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب حضور کی بات آ جائے تو ساری محبتیں ختم ہیں، کل مخلوق کی ساری دولتیں، شہرتیں، عزتیں، نوکریاں ساری ختم۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت انس سے مروی ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ میرا آقا علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں بتایا ان صحابی کو کہ قیامت فلاں دن آئے گی یا قیامت کی نشانیاں یہ متى استتراء الساعة، نہیں، یہ ساری باتیں نہیں کی حضور نے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ کیا پوچھا؟ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ صحابی رسول اللہ جواب کیا دینے لگے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ نمازیں زیادہ ہیں، نہ روزہ ہے میرے پاس، نہ میں نے زیادہ صدقے کیے ہیں، یعنی فرض نماز کے علاوہ کوئی نفل نمازیں نہیں، فرض روزے کے علاوہ کوئی نفلی روزے نہیں، کوئی میرے پاس زیادہ صدقات بھی نہیں ہے، کچھ بھی میں نے نہیں کیا، نہ میری نمازیں زیادہ، نہ میرے روزے زیادہ، نہ میرے پاس صدقات۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات ضرور ہے، کیا؟ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقات ہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے۔ میرے سونے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا؟ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بڑا لو کرتا ہوں، بڑی محبت ہے مجھے آپ سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء من احبہ، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایمان ہے کہ حضور سے محبت، آقا علیہ السلام سے، جب حضور سے محبت نہیں ہوگی آپ کا ایمان کامل، آپ کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا حضور کی محبت کے بغیر، آقا علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر۔ ایک اور صحابی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اس حدیث جو پہلی حدیث بیان کی وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود۔
یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر موجود. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے لوگوں میں سے، یعنی میری امت میں سے جو زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آرزویں، جن کی تمنائیں یہ ہے کہ میرا سب کچھ کوئی لے لے مجھ سے، میرا گھر بھی لے لے، میری دولتیں بھی لے لے، میری شہرتیں بھی لے لے، یا کچھ بھی سب کچھ لے لے، لیکن کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرا دے. کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ حضور کا دیدار حاصل ہو جائے. کوئی ایسا وظیفہ، آج بھی کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا وظیفہ، ایسا درود بتا دیں کہ اس کو پڑھیں تو حضور کا دیدار ہو جائے. فرمایا میری امت میں بہت سے لوگ محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان بہت سو میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا مطمع نظر، جن کا مقصد حیات یہ ہے کہ حضور کو دیکھ لوں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. تو ایمان کامل اسی کا ہے. کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور کل لوگوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اپنے مال سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، ساری چیزوں سے، لیکن حدیث کے مفہوم کے تحت کہنے لگے یا رسول اللہ میری اولاد مجھے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت عمر فاروق کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے فاروق ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. کیا؟ ایمان کامل نہیں ہوا. اب آپ دیکھ لیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زیادہ ہے یا ہمیں اپنے کام سے محبت زیادہ ہے؟ ہم دیکھ لیں کہ ہمیں حضور کے دین سے زیادہ محبت ہے یا ہمیں اپنے کاروبار یا بزنس سے زیادہ محبت ہے. ہم انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ یار مجھے یہ مل جائے، نمازیں چلے جائیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن میرا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، حضور کا دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، احادیث سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. لیکن اگر یہی کلاسیں اتوار والے دن IBA میں اور BBA کی اور B.Ed کی اور M.Ed کی ہو نا تو سارے کام دھندے چھوڑ دیتے ہیں. ہم رات کو 3 بجے اگر چیک کیوں نہ سوئیں، یونیورسٹی صبح 9 بجے پہنچ جاتے ہیں، 8 بجے پہنچ جاتے ہیں. اتوار کا دن ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس سند کی اہمیت ہے، اس سند کی ہمارے نزدیک ویلیو ہے کہ یار یہ سرٹیفکیٹ ملے گا تو مجھے کوئی جاب ملے گا. ارے اللہ کے بندے جب یہ سرٹیفکیٹ ملے گا نا تو تیری قبر بھی ٹھیک ہو جائے گی، تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہاں یہ جو جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے نا پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان کو دنیا میں اس کی وجہ سے کوئی جاب ملے نہ ملے، لیکن خدا کی قسم ساری نعمتیں ملے گی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے ملیں گی. کیوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں اللہ موتی اور حضور قاسم پوری دنیا کو رزق کھلاتے ہیں. یہ سارے رزق کون کھلانے والا ہے؟ حضور کی ذات طیبہ. اور کوئی حضور کا دین سیکھے، حضور کی محبت میں آ جائے، دین سیکھنے کے لیے آ جائے، علم حدیث سیکھنے کے لیے آ جائے، بتائیں تو صحیح وہ کس کی محبت میں آ رہا ہے؟ حضور کی محبت میں آ رہا ہے. جو حضور کی محبت میں آ رہا ہے تو کیا حضور اس پر کرم نہیں فرمائیں گے؟ بالکل کرم فرمائیں گے. تو ہماری آج کی سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ سارے مل کے پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ